السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضول خرچی اور بے حیائی اسلام اور سنت کے خلاف ہے۔ بہت ہی زبردست بیان، تمام دوست اس بیان کو دیکھیں۔ جزاک اللہ۔ جیسے حضرت ابراہیم و یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کہا تھا، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین پسند کیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مسلمان ہو کر ہی کے جینا ہے اور مسلمان ہو کے ہی مرنا ہے۔ اسی لیے فرمایا کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون، جیسے جیو گے ویسے مرو گے اور جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ قبر کو نور حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ برکتہ فضائل کی کتابوں میں کیسے کسی کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ، کسی کا فرعون، قارون، حامان اور ابن خلف کے ساتھ وضاحت کر دیے۔ اگر کوئی میراث کو غلط استعمال کرتا ہے، جیسے کل حضرت نے فرمایا تھا، علماء ہیں بنی اسرائیل کے لیکن لعنت یہ دین سے دنیا کمائی، جیسے امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين کے تحت يجب ان يكون مقصود التفقه والتعلم دعوة الخلق الى الحق والى الدين القويم والصراط المستقيم۔ سارے پڑھنے پڑھانے کا وہ مفتی صاحب ہو جاؤ، المتخصص فی الفن الفلانی ہو یا جو چاہو، اللہ کے بھولے بھٹکے بندوں کو اللہ سے وابستہ کھانے کے لیے دھکے کھانا، رگڑے کھانا، خوشامد کرنا، ان میں سے ایک ایک کے پاس، اس لیے کہ یہ قرآن اور حدیث پوری امت اس کی وارث ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے آدمی مر گیا، اس کا بڑا بیٹا، دوسرے نمبر کا بیٹا، ان کو تو معلوم ہے یہ ابا کا کارخانہ ہے، یہ ابا کی زمین ہے، یہ ابا کا یوں ہے۔ اس کے جو چھوٹے بھائی بہن ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ جب باپ کا تابوت جاتا ہے وہ تو باہر کھیلتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا حادثہ ہے، ماں کا کیا حال ہے جس کے سارے ارمان، سارے جذبات اور ساری امنگیں جس سے وابستہ تھی کہ آج وہ ساری ختم ہو گئی۔ اس پر جو گزرتی ہے، بڑے بیٹے پر جو بوجھ پڑتا ہے، اور یہ چھوٹے بھائی بہن کھیلتے ہیں، اور جب تابوت جاتا ہے ہمارے ابا جا رہے ہیں، ہمارے ابا جا رہے ہیں، گھروں سے بچیاں رخصت ہو رہی ہے، اس دن نمازوں کی قضا، اس دن کی بے حیائی جو اسلامی معاشرے کے بالکل خلاف، اور لکھا علماء نے القوم بمعاشرته اذا ذهبت معاشرة قوم ذهب القوم بتمامه، قوم اپنی معاشرت سے، اور اسلامی معاشرت کی بنیاد حیا اور سادگی بتائی، غیر اسلامی معاشرے کی بنیاد اسراف، فضول خرچی اور بے حیائی، عریانیت اور ننگا پن بتایا۔ اسی کو ترقی سمجھی، اسی کو فارورڈ کہا۔ ارے کون پتاچے میں زہر دے رہا ہے، کون آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے، کون نبی کے رشک کی شاہراہ پہ لے جا رہا ہے؟ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ اللہ کا تعلق، اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت، اللہ دیان، اس کے قبضے میں سب کچھ، یہ جتنا اندر اترا ہوا ہوگا اس کی روشنی سے دوست دشمن کی تمیز ہوگی۔ لا الہ الا اللہ، تمام نبیوں کی پہلی دعوت لا الہ الا اللہ، اسی کے ساتھ تمام نبیوں کی مشترکہ چیز انی لکم ناصح امین، ہم تمہیں جس کاموں کے کرنے کو کہہ رہے ہیں، جس سے بچنے کو کہہ رہے ہیں، خالص تمہاری خیر خواہی ہے۔ اس لیے دعوت کی بنیادیں بتلائی، جیسے وہ سورہ یاسین کے جوان نے، سورہ یاسین میں ہے نا، یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اتبعوا المرسلین، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ان کی بات مانو جو تم سے پھوٹی کوڑی نہیں چاہتے۔
اسی لیے تیسری بات جو تمام نبیوں میں مشترک تھی، ما اسألکم علیہ من اجر، ما اسألکم علیہ مالا، تمہاری دولتیں چاہیے نہ تمہاری دنیا چاہیے نہ تمہاری کوئی چیز چاہیے، ہماری محنتوں کا بدلہ ہمیں اللہ دے گا۔ کہ دعوت کی بنیادیں بتلائی، ایمان میں روز ترقی ہو رہی ہو، نبوت کی تعلیم کو لے کر اس کی روشنی میں چل رہے ہوں، نظریں آخرت پر جمی ہوئی ہوں، اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی جذبہ ہو، اس کے لیے چیزیں دی ہے، بہیمیت دب رہی ہو، ملکوتیت ابھر رہی ہو، خدائی رنگ میں رنگ رہے ہوں، اور پھر بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، صلو علیہ وآلہ، کہ کیا کچھ لائے، اس کو سمجھا تھا۔ اسی لیے کہا جب نعمت کی ناقدری ہوتی ہے تو سزا کیسی ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن مبارک مکہ مکرمہ، زادہ اللہ شرفا، اور کیا کیا پیشن گوئی اور کیسی کیسی خوشخبریاں، لیکن ضد پر آ گئے۔ فکفرت بانعم اللہ، جن کے جد امجد کی دعا پر ان کو کھانا ملا، فجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، پروردگار اس جنگل کو منگل بنا دے، ہر چہار سو سے رواں رواں دواں دواں کشاں کشاں، رواں رواں دواں دواں کشاں کشاں تیرے بندے چلے آ رہے ہوں۔ حج کے موسم میں کیا ہوتا ہے، اور انہیں روزی دے پھلوں کی، کہ ساری دنیا کے باغات کے پھلوں کا مزہ ایک طرف، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا پر وجود میں آئے طائف شریف کے باغات کے پھلوں کا مزہ ایک طرف۔ ایک ایسا پیغمبر برحق، میں نے تو 2 گھروں کی قربانی دی، ایک ایسا برحق کہ جو بے تعداد گھروں کی قربانی دینے والے، تیرا کلمہ بلند ہو جائے، ہر ایک تجھے پہچان لے، نبی کا دامن تھام لے، ہر ایک کی آخرت بن جائے، ہر ایک جہنم سے بچ جائے، اس کے لیے قربانیاں والے۔ کہ پھر آپ نے کتنے گھر قربان کرائے، اور یہ سارا اس نعمت کی شکر گزاری میں تھا۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، جس طرح میں نے یہ بیان سنا تو بہت ہی زبردست بیان تھا مولانا احمد لاٹ صاحب کا۔ تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس بیان کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام کا بھرپور سپورٹ کریں اور ہر فارم پہ اس کا سپورٹ کرتے رہیں، اور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے۔